شرارت کی سزا۔ ایک جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور ہر کسی پر اعتبار کرتا تھا۔ اسی طرح اس جنگل میں ایک چالاک لومڑی بھی رہتی تھی۔ ایک دفعہ بھالو اور لومڑی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بھالو کو دیکھتے ہی لومڑی کے ذہن میں شرارت آئی۔ لومڑی نے بھالو سے کہا، بھالو میاں، کہاں جا رہے ہو؟ بھالو نے کہا، بھوک لگی ہے، کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر لومڑی نے کہا، یہاں قریب ہی ایک آم کا درخت ہے، اس کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم کو شہد بہت پسند ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے اور چلے جائے، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ بھالو فوراً اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے بھالو تھک گیا، لیکن اس کو آم کا درخت کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا، تھوڑی دور اور جا کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دور گیا تو اسے ایک آم کا درخت نظر آیا۔ وہ خوش ہوا اور جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ غور کرنے سے پتہ چلا وہاں تو شہد کی جگہ بھڑوں کا چھتا تھا۔ اب بھالو سمجھ گیا کہ لومڑی نے اس کو بے وقوف بنایا ہے۔ بھالو کو بہت زیادہ رونا آ گیا۔ اسی درخت پر ایک الو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھالو میاں رو رہے ہیں تو اس نے بھالو سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بھالو میاں نے اس کو کوئی بات نہ بتائی، کیونکہ بھالو کی ماں نے یہ بات اسے اچھی طرح سمجھائی تھی کہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ بھالو نے الو سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ الو کے پاس تھوڑا سا کھانا رہتا تھا۔ اس نے وہ کھانا بھالو کو دے دیا۔ بھالو نے کھانا کھانے کے بعد الو کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہی اسے لومڑی مل گئی، لیکن بھالو نے اسے کوئی شکایت نہیں کی۔ لومڑی نے خود ہی پوچھ لیا، بھالو میاں، شہد کھا کر مزہ آیا؟ لیکن بھالو نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی ایسا ظاہر ہونے دیا کہ لومڑی کی شرارت اسے معلوم ہو چکی ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی کے دل میں آیا کہ شاید میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہاں شہد ہی تھا، تبھی بھالو کو کچھ نہیں ہوا، اور زیادہ تر شہد تو بھالو نے کھایا ہوگا۔ یہ سوچ کر لومڑی اسی آم کے پیڑ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پیڑ نظر آنے لگا۔ لومڑی فوراً اس آم کے درخت پر چڑھ گئی اور چھتے پر ٹوٹ پڑی، لیکن وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں بھڑ تھی۔ وہ سب اس کے جسم پر چپک گئی اور زور زور سے اسے کاٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے لومڑی نے اپنی جان چھڑائی اور بھاگ گئی۔ دوسرے دن لومڑی دھوپ میں سوئی پڑی تھی، اس کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا تھا۔ بھالو بھی وہاں آ پہنچے۔ لومڑی نے بھالو سے کہا، میں آپ سے اس شرارت کی معافی مانگتی ہوں، اس شرارت کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ سچ ہے، کسی کے ساتھ مذاق میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بھالو نے اسے معاف کر دیا اور دونوں پھر سے اچھے دوست بن گئے۔